الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز دوستو، میں نے ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے. یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، مگر اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ بڑا اہم اور ضرورت کا ہے، اور یہ جامع معنی بھی ہے. جامع معنی اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے جو ہر وقت کے ساتھ خاص ہے، اور انسان کی کوئی حالت اور کوئی عمل بھی اس سے خالی نہیں ہے. یعنی انسان جو بھی عمل کرے گا وہ اس وقت کے اندر ہی کرے گا، اور وہ وقت ہے، اور اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا جواب قسم بھی بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، سب سے بڑی ذات ہے. جب ایک خالق ذات ہے وہ اپنی مخلوق کی قسم کیوں کھا سکتا ہے؟ اپنی قسم کو چھوڑ کر اس نے مخلوق کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ زمانہ اور وقت یہ مخلوق ہے، اس کے اللہ رب العزت نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اب اس کا ایک تو سادہ سا جواب ہے کہ وہ خالق ہے، اس کی مرضی ہے، جس کی چاہے قسم کھائے، جس کی چاہے نہ کھائے. تو وہ خالق ہے، اس کی مرضی ہے، جس کی چاہے قسم کھائے، جس کی چاہے نہ کھائے. لیکن اگر اس عنوان سے سوال کیا جائے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو منع کیا ہے مخلوق کی قسم کھانے سے، یعنی جو چیز بری ہوگی اسی سے اللہ رب العزت منع کریں گے. جب اللہ رب العزت ایک چیز سے انسانوں کو منع کرتے ہیں
لیکن پھر خود وہی کام کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو پھر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر برائی جو آتی ہے، جو قبح آتا ہے، وہ ان کی ذات کے لحاظ سے آتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر برائی آتی ہے کسی دوسری وجہ سے، بذات خود وہ چیزیں بری نہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کے اندر برائی آ گئی۔ جو قبیح ذاتی ہوتی ہے، یعنی ان کی ذات کے اندر برائی ہوتی ہے، جیسے زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، یہ بذات خود ہی برائی ہے۔ اگر کوئی حکم کرے تو اس کا حکم کے بعد بھی صدور ہو تو پھر بھی یہ برائی ہے، یہ پھر بھی بری ہی چیز ہے۔ لیکن جو قبیح غیری ہوتی ہے، جس کے اندر کسی دوسری وجہ سے برائی آتی ہے، مثلا جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا، خرید و فروخت کرنے کے اندر بذات خود کوئی برائی نہیں ہے، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، چیزیں بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں، لیکن برائی اس وجہ سے اس کے اندر آ گئی کہ یہ جمعہ کے لیے آنے میں یہ مخل ہے، جمعہ کے لیے آنے میں مانع ہے، جمعہ سے روکنے والی ہے، اس وجہ سے اذان کے بعد، اذان کے وقت جمعہ کی بیع شرع سے منع کیا گیا ہے۔ اب صرف اسی سے منع نہیں رہے گا، قرآن کے اندر تو صرف اس سے منع کیا گیا ہے، یہ بیع کے الفاظ موجود ہیں، لیکن فقہا نے لکھا ہے ہر وہ چیز جو جمعہ کے اندر جمعہ کی سائی کے لیے مخل ہو، یعنی جمعہ سے آنے کی طرف روکنے والی ہو، تو وہ چیز حرام ہوگی، یعنی اس کو نہیں کرنا ہے۔ چاہے کوئی بندہ کتاب پڑھ رہا ہے، چاہے کوئی بندہ کوئی تلاوت کے اندر لگا ہوا ہے، لیکن جمعہ کی وجہ سے جو چیز مانے ہوگی تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، جمعہ کی طرف صحیح کرنی پڑے گی، یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لانا ہوگا۔ اب بذات خود ان چیزوں کے اندر برائی نہیں ہے، لیکن دوسری وجہ سے اس کے اندر برائی آ گئی۔ اب سمجھیے گا اس بات کو، اللہ رب العزت نے مخلوق کو مخلوق کی قسم کھانے سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک کا وہم ہے۔ اگر ایک بندہ، میں بالفرض اگر کسی پہاڑ کی قسم کھاتا ہوں یا کسی اور چیز کی، کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو اس کے اندر شرک کا وہم ہے، شرک کا شبہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، اور اسی طرح مشرکین جو قسمیں کھاتے ہیں، اور پہلے بھی قسمیں کھاتے تھے، پہاڑوں کی کھا لی، سمندروں کی کھا لی، دریاؤں کی قسم کھا لی، وہ اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ ایسی بڑی چیز کی میں قسم کھا رہا ہوں تو میں اپنی بات کے اندر جھوٹا نہیں ہو سکتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوتا تو میں اتنی بڑی چیز کی قسم نہ کھاتا۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات سب سے بڑی ہے تو اس کا قسم کھانا اس وجہ سے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چیز بڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی ذات سے چھوٹی ہے۔ تو پھر اس نے قسم کیوں کھائی؟ تو قسم کے اندر 3 غرضیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اگر میں اپنی بات کے اندر جھوٹا ہوا تو جس چیز کی قسم میں کھا رہا ہوں اس کا وبال مجھ پر ہوگا، اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ میں جس کی قسم کھا رہا ہوں، جو اس سے میرے ساتھ منافع حاصل ہوتے ہیں اس چیز سے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ مثلا بیٹے کی قسم کھانا ہے، اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھانا ہے، کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھانا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات پہلی 2 قسموں کے اندر شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی چیز اس سے اس طرح کی نہیں جس کا وبال اس پر ہو سکتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے نفع اس کا متعلق ہو۔ اور تیسری چیز، کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھانا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی جو قسم ہے وہ اس کیٹیگری کے اندر آتی ہے، اس کے اندر آتی ہے کہ اللہ رب العزت جہاں کہیں بھی قسم کھائیں گے تو اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائیں گے، کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی غرض تو نہیں ہو سکتی ہے قسم کھانے کی جس طرح ہماری غرض ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی حکمت ہوگی، غرض نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ مخلوق کو مخلوق سے غرض ہو سکتی ہے، خالق سے غرض ہو سکتی ہے، لیکن خالق کو مخلوق سے غرض نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کی ایک حکمت ہوگی، حکمت ہی کے تحت اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں، اور اس کا مقصد اس چیز کی اہمیت کو بتلانا ہوتا ہے۔ اور قرآن کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العزت نے مخلوق کی قسم کھائی ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، ایسے نفس کی قسم کھائی ہے جو اپنے اوپر ملامت کرنے والا ہے، اور ہواؤں کی قسم کھائی ہے، فالعاصفات عصفا، اور اسی طرح والنازعات غرقا، یعنی جو فرشتے کافروں کی سختی کے ساتھ روح کھینچنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی قرآن کے اندر قسم کھائی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں بتلانا چاہتے ہیں یہ ایک اہمیت کی چیز ہے، تم اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہو، یہ حالانکہ یہ توجہ کرنے والی چیز ہے، اس کی طرف توجہ کرو۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے، اللہ رب العزت جہاں کی بھی قسم کھاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جواب قسم ہوتا ہے، یعنی جو دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کی دلیل ہے وہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں۔ مثلا کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر قسمیں کھائی ہیں، ایک ہوا کے بارے میں بیان فرمایا، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ہوا کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے کہ وہ سختی کے ساتھ چلنے والی ہوا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے اس کا جواب قسم بیان فرمایا، انما توعدون لواقع، یعنی قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ تو اس دن ہوا کے بارے میں کس طرح ہے کہ ہوا جو ہے یہ ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ایک انسان کا جسم ہے، اس کے اندر سے الگ ہر طرف ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان زندہ رہ رہا ہے، تو ہوا موجود ہے، اور ہوا کو اللہ رب العزت نے ہوا کے اندر طاقت رکھی ہے، ایک ہوا ہے، جب یہ ہوا چلتی ہے تو ہر چیز کو اکھاڑ کر رکھ دیتی ہے، درختوں کو اکھاڑ کر ہوا رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے خاصیت، جب یہ کر سکتی ہے ہوا تو پھر قیامت کا جو دن ہوگا، قیامت کا دن واقع ہونے والا ہے، تو اس دن یہ ہوا چلے گی، سخت ہوا چل پڑے گی اور ہر چیز کو اکھاڑ پھینکے گی، پہاڑوں کو اکھاڑ دے گی۔ تو جب ہوا کے اندر ایک اللہ رب العزت نے خاصیت رکھی، اس کی قسم کھائی ہے، اس وجہ سے کھائی ہے کہ یہ اہمیت کی چیز ہے، اس کے اندر تم غور و فکر کرو، تدبر کرو کہ ہوا کے اندر ہم نے خاصیت رکھی ہے، ہر چیز کو اکھاڑ پھینکے گی، ایک دم سے ہر چیز تباہ کر کے رکھ دے گی، تو قیامت تو واقع ہونے والی ہے، تو قیامت کو بھی یہی چیز ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جس چیز کی بھی قسم کھائی اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہی ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اور اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور کفار مکہ وہ قیامت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا کہ اس کا امکان ہے، لیکن بسا اوقات کسی چیز کا امکان ہونا اس کے ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، امکان ہے بس۔ اور جو فلاسفہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، جی قیامت واقع ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو ان کے لیے تو اس بات کی ضرورت ہے، لیکن جو امکان کی بات کرتے ہیں جس طرح کفار مکہ، اور اسی کی اکثریت تھی کہ جو لوگ کیسے ہو سکتی ہے قیامت، لیکن ضروری تو نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے، کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں یہ گل سڑ جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے۔ جب ہم ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے، ہم مٹی کے اندر مل جائیں گے، ہماری تو ہڈیاں ہی نظر بسا اوقات آتی، بسا اوقات ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے، تو پھر ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ جب ہم پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، جو بظاہر مشکل ہے، پہلی دفعہ کسی چیز کا بنانا بہت مشکل ہوا کرتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ انسان بنا لیتا ہے تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے ایک خیر یہ چیز نہیں، اس کے لیے تو ہے کن فیکون، لیکن پھر بھی ایک انسانیت کو سمجھانے کے لیے
کہ انسانوں کے اندر ایک اصول ہے کہ جب پہلی چیز کو بنانا، پہلی مرتبہ بنانا کسی چیز کو مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ بنا لی جاتی ہے پھر دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو جب بنا لی جاتی ہے پھر دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو جب جس ذات نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا ہے، پہلی دفعہ اس ذات نے بنا دیا ہے، تو پھر دوسری دفعہ اس کے لیے بنانا کون سی مشکل بات ہے؟ وہ پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری دفعہ وہ ذات بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو یہ جواب دیا۔ تو خیر اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، بسا اوقات اس کے اندر قسم کھانے کے اندر بھی بسا اوقات ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جو ہماری نظر کے اندر اہم ہے۔ مثلا فرمایا والسماء، آسمان کی قسم، والارض، زمین کی قسم، والشمس، سورج کی قسم۔ ہمارے نزدیک بھی یہ چیزیں اہم ہیں، لیکن بسا اوقات کسی ایسی چیزوں کی بھی قسمیں کھائی ہیں جن کو ہم اہم سمجھتے ہی نہیں۔ مثلا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم۔ تو ان کو ہم اہم بھی نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت ان کی قسمیں کھا رہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے کوئی چیز تخصیص نہیں، وہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور مخلوق کے نفع کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات۔ اور اس نے قسم کھائی ہے اس وجہ سے، اور جو میں نے سورت بھی تلاوت کی اس کے اندر بھی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ اور انجیر جو ایک چیز نظر آنے والی ہے اس کی تو چلو سمجھ میں آتی ہے، لیکن زمانہ جس کا پتہ ہی نہیں، وقت جس کے ایک نظر آنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ تم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہم نہیں سمجھتے ہو، حالانکہ اہم چیزیں ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے منافع ہیں، تم ان کے اندر غور و فکر کرو، تم ان کی طرف توجہ کرو، تم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہو، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات قسم کھاتی۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے قسمیں کھائی ہیں اور پھر اس کی اہمیت بتلائی، اور اسلام کے اندر ایک والعصر، وقت کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی۔ وقت ایک اہم چیز ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں، یہ اہل یورپ جو دوسرے غیر ملکی ہیں وہ قدر کرتے ہیں، جو کفار ہیں، جو انگریز ہیں وہ قدر کر رہے ہیں، مسلمان وقت کی قدر نہیں کر رہے۔ تو بھائی تم نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت نے 14 صدیاں پہلے قسم کھا کر اس کا بیان فرما دیا تھا کہ وقت کی قسم، وقت ایک اہم چیز ہے، تم اس کو کس چیز کے اندر گزار رہے ہو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ۔ تو وقت کی تو اللہ رب العزت نے اس وقت قسم کھا لی تھی۔ یہ خوبیاں اسلام والوں سے اہل یورپ نے لی ہیں، اور یہ ایسی حالت ہوگی جس طرح کہ حکومت کی زمین پر اگر کوئی بندہ تقریباً 50-60 سال تک ایک بندہ قابض رہتا ہے تو اس کے بعد وہ زمین اسی کی ہو جاتی ہے۔ اور ہماری جو خوبیاں تھی اہل یورپ نے ہم سے لی، اور پھر وہ اس پر عمل پیرا ہو گئے، اور آج یہ سمجھا جاتا ہے یہ خوبیاں انہیں کی ہے، حالانکہ انہوں نے ہم سے لی تھی، ہم نے اپنی خوبیوں کو چھوڑ دیا۔ اور ایسی بات ہے کہ اگر اہل یورپ کہیں، دوسرے لوگ کہیں تو ان کی بات پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت نہیں دی جاتی، ان پر یقین کیا جاتا ہے۔ ایک ملحد ڈارون جو نظریہ پیش کرتا ہے کہ زمین سے پہلے جس طرح ایک مادہ تھا، وہ مادہ پھٹا اور پھر وہاں سے ایک اللہ رب العزت کو تو وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ ملحدین ہیں، وہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ مادہ پھٹا، پھر وہاں سے آسمان بن گئے، یہ سورج چاند بن گئے، اور اسی طرح زمین بچھڑ گئی، اور پھر نباتات بن گئے، حیوانات بن گئے، پھر بندر بنا، بندر سے پھر انسان بن گیا۔ یہ اس کا نظریہ، حالانکہ حضور نے کیا فرمایا، اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، انسان کی اصل انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، تو اب یہ اس نے نظریہ پیش کیا، اب اس کے نظریے کی طرف بھاگ رہے، اسلام کو چھوڑا جا رہا، حالانکہ اس کا ایک نظریہ ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ایک مشاہدے کے طور پر کہا جا رہا ہے، مشاہدہ ہے۔ بھئی کائے کا مشاہدہ، کون سا مشاہدہ؟ بھئی یہ کیسے پتا چل گیا کہ پہلے مادہ تھا؟ مادے کا کیسے پتا چل گیا کہ مادہ پھٹا اور یہ ہو گیا؟
اس مشاہدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک نظریہ، ایک ڈھکوسلے ہے، ڈھکوسلوں کی طرف جایا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اور سائنس کی باتوں پر عمل کیا جا رہا ہے، جن کے نظریے کو کفار کے نظریے پر عمل کیا جا رہا ہے، کفار کی بات کو مانا جا رہا ہے، اور پھر اسلام پر شبہ کیا جا رہا ہے، اسلام کے اندر یہ بات غلط ہے، اسلام کے اندر یہ بات غلط ہے، مشاہدہ اس کے خلاف ہے، یہ مشاہدہ ہوا، یہ نئی تحقیق آ گئی۔ تو بھائی تم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، تم نے پڑھا نہیں ہے، اگر تم اس کو سمجھتے تو پھر تمہیں پتہ چل جاتا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز اسلام ہے، اس کا ایک نظریہ ہے، ڈھکوسلا ہے، ڈھکوسلے سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہم تو بھائیوں ان کو جو بندر بننے والے، ہم ان کو انسان بنانا چاہتے ہیں۔ بھائی تم بندر نہیں، تم انسان ہو، تم اپنے آپ کو بندر بنانے کا اقرار کر رہے ہو، ہم بندر تھے پہلے، بھائی انسان تھے تم، اللہ رب العزت تمہیں انسان پیدا کیا تھا، اور پھر قرآن کے اندر شبہ کیا جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر بیان الشمس تجری لمستقر اللہ، اور کہا جاتا ہے کہ سورج چل رہا ہے، لیکن سائنس کا نظریہ کیا ہے؟ سورج اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے، زمین چل رہی ہے، اور زمین کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا۔ اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کو میخے گاڑ دیا ہے، یعنی زمین ہل نہیں سکتی، یعنی زمین ہل نہیں سکتی۔ اگر اب سائنس کیا کہتی ہے؟ زمین ہل رہی ہے، زمین چکر لگا رہی، سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہے، لیکن قرآن کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سورج اپنی جگہ پر نہیں کھڑا، سورج چل رہا ہے، زمین اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔ اب زمین کی حرکت کو مانا جائے گا تو یہ ایسی حرکت ہے، حرکت اضطراری، مطلب کہ نقصان نہیں ہوتا، زمین ہلتی تو ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا۔ اب زمین ہل رہی، ہم اپنی جگہ پر بیٹھے، ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہا، ہمیں تو سورج چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، سورج کو بھی ماننا پڑے گا، لیکن خیر ہماری یہ بحث نہیں ہے، ہماری بحث اس سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جو باتوں کو سمجھ رہے ہیں اور اپنی عقل کے تحت سمجھ رہے ہیں، اور پھر قرآن کے اندر جی ذوالقرنین بادشاہ وہ جب ایک جگہ پر گیا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سورج زمین کے اندر ڈوب رہا ہے، وجدہ میں نے پایا، اس کو اس طرح پایا کہ وہ زمین کے اندر ڈوب رہا ہے، اس نے زمین کے اندر پایا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں بھائی قرآن کہہ رہا ہے جی سورج زمین کے اندر جا رہا ہے، بھائی اس کی دیکھنے کی ایک حیثیت ہے، ہم دیکھتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں سورج زمین سے نکل رہا ہے اور زمین کے اندر ہی غروب ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ چل رہا ہے۔ اس کے ایک مشاہدے کو بیان کیا گیا ہے، نہ کہ اس کی اصل چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے قرآن پر شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر بات میں یہ کر رہا تھا، قرآن کو چھوڑ کر ہم نے کفار کی طرز پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی پیروی کے اندر لگ رہے ہیں، انہی کی باتوں کو مان رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرمائے، قرآن بات بیان فرمائے، اس کی تو ہم تحقیقات کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ پڑ جاتے ہیں بھائی یہ بات مشاہدے کے خلاف، یہ اس چیز کے خلاف، لیکن جو کوئی کافر نظریہ پیش کرے، کوئی ڈھکوسلا مار دے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مشاہدے کی بات ہے، حالانکہ ان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اصل چیز قرآن اور حدیث ہی ہے، اسی کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور وہی ذات اس کو سمجھتی ہے، سائنس کچھ بھی نہیں کر سکتی، سائنس اپنا ایک نظریہ پیش کر سکتی ہے، اور خیر ہم سے جو خوبیاں تھی ان لوگوں نے لے لی اور ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا تھا والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم اللہ رب العزت نے کھا دی، یعنی وقت ایک اہمیت ہے، اہمیت کی حامل چیز ہے، وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس کو کام کے اندر لگانا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی۔ تو چار چیزیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین۔ یہ کیسا جامع طریقہ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرما دیا، یعنی ایمان کے جو اصول ہے، ایمان جو ہے یہ عقائد کی یہ ایک اصول ہے، اور جو دوسرے اعمال ہے وہ اس کے فروع ہیں،
یعنی جس کے عقائد ٹھیک ہو گئے تو اس کے لیے تو سزا کے بعد جنت ہے، لیکن جس کے عقائد ہی غلط ہے اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ اس کے ایک اگر کوئی بندہ کہتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے، اگر ایک بندہ کافر ہے، وہ کلمے کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ ایک اچھائی کے کام کر رہا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا، یہ کہاں کا انصاف ہو گیا؟ اسلام تو انصاف والا دین ہے، عدل پسند دین ہے، لیکن پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی اچھے عمل کر رہا ہے لیکن صرف اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، پھر بھی اسلام کیا کہتا ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ تو اس کی قانون کے ذریعے سے مثال سمجھے گا، ایک بندہ ہے وہ چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، لیکن حکومت کو مانتا ہے، حکومت کو مانتا ہے، برائیاں اس کے اندر سب ہے، اب حکومت اس کو ایک مخصوص حد تک سزا دے گی، زیادہ اس کو سزا نہیں ملے گی کیونکہ اس نے قانون کو توڑا ہے۔ لیکن ایک بندہ حکومت کا باغی ہے، اس کے اندر بہت ہنر ہے، بہت کمال ہے، لیکن وہ بندہ حکومت کا باغی ہے، اس کی سزا پھانسی ہوگی کہ اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے، کیونکہ ہماری حکومت کو ہی نہیں تسلیم کر رہا ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے۔ بغاوت کی سزا ہمیشہ سخت سزا ہوا کرتی ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی ذات کے باغی ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، اس کی ذات کو نہیں مانا، تو وہ باغی ہے، اب اس کی مرضی ہے، چاہے ان کو ہمیشہ ہمیشہ سزا دے، جس طرح مرضی سزا دے۔ لیکن جو اس کے باغی نہیں ہے، گناہگار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، تو ان کو تھوڑے دن کی سزا دے گی اللہ رب العزت کی ذات، پھر ان کے لیے نعمتیں مل جائیں گی، راحتیں ہوگی۔ تو یہ تو ایک دنیا کے قانون ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا بھی وہی قانون ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اس کو انصاف پسند کی بجائے ہم کہتے ہیں یہ تو غلط ہے۔ یہ کون سا انصاف پسندی ہے؟ اصل بات یہی ہے کہ دنیا کے قانون جو ہے اس کے اندر بھی بغاوت کی سزا قتل ہے، دنیا سے خاتمہ ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی بغاوت کی سزا خاتمہ ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کے اندر رکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ کیسے جامع ترتیب ہے؟ اور پھر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جو ایمان ہے اور اس کے ساتھ اس کی ترغیب ہے، اعمال ہے اس کے ساتھ اس کی ترغیب ہے، عقائد اصل ہے، اور وتواصوا بالحق الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، اور فرمایا وعملوا الصالحات کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق، یعنی ایمان پر قائم بھی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی ایمان جو اصل ہے اس کی بھی ایک ترغیب ہے، اور جو فرع اعمال ہے اس کی بھی ترغیب اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اس کی ترغیب بھی ہے اور اس کی اصل بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی۔ تو خیر، جو دین کی باتیں ہیں ان کو انسان کو چاہیے حاصل کرنا چاہیے، اعمال کو حاصل کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے، اور دین کی بات جو ہوتی ہے وہ جس سے بھی مل جائے اس کے اندر انسان کو ہار نہیں کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے، بڑی ذات حضور کی ذات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ جو بات نہ ماننے والی ہو تو اس کو مان لیا، یا ماننے والی اس کو نہ مانا ہو۔ ایک مرتبہ جب حدیبیہ کے لیے اجازت نہیں دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ عمرہ کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ احرام کھول دو، قربانی کر دو۔ اب صحابہ پریشان تھے، صحابہ نے کسی نے بات نہیں مانی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے ہمیں عمرہ کرنے کے لیے حضور لے کر آئے، 1400 کا لشکر ہے، اور پھر کفار نے آگے عمرہ نہیں کرنے دیا اور کفار کی شرائط پر عمل ہو گیا۔ اب صحابہ پریشان، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے غالباً مشورہ کیا، کہا کہ اب کیا کروں، یہ صحابہ تو احرام نہیں کھول رہے۔ حضرت ام سلمہ نے کیا مشورہ دیا، آپ کیا کریں، آپ حلق کروا لیں، احرام کھول دیں، اور اسی طرح قربانی کا جانور ذبح کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا، سب صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے بھی اس پر عمل کر لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے جو حضرت ام سلمہ کی بات پر عمل کر لیا، کیونکہ ان کی بات ٹھیک تھی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ دوستوں کی بات تو کیا دشمنوں کی بات پر بھی عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح دشمنوں کی بات پر عمل کس طرح کہ غزوہ بدر کا موقع ہے، 70 قیدی اس کے اندر آ گئے، 70 مارے گئے کفار، 70 قیدی آ گئے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت پر فتح ہوگی، چاہے جو تجارت کا قافلہ ہے اس پر فتح ہو یا دوسرا قافلہ جو جہاد کے لیے جو جنگ کے لیے آ رہا ہے اس پر فتح ہو، لیکن جنگ والے قافلے پر فتح ہوگی۔ اب 70 صحابہ کے پاس 70 قیدی ہیں، ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت عباس جو قیدیوں میں سے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہو سکتا ہے حضور نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا ہو، تو اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے ایک پر فتح ہوگی۔ اب ایک پر آپ کو فتح ہو گئی ہے تو اب دوبارہ آپ جنگ کریں گے، دوبارہ ماریں گے تو دوبارہ آپ کو فتح نہیں ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بات ان کی ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مارنے کا فیصلہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سے بندے کی بات پر بھی عمل کر لیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کو تلاش کرتے ہوئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور نے فرمایا جاؤ خوشخبری دے دو، جو بندہ بھی کلمہ پڑھ لے اس کے لیے جنت ہے۔ اب اتنی بڑی بات حضور نے فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میری بات پر کون عمل کرے گا، میری بات کو کون مانے گا؟ ابو ہریرہ اپنی طرف سے یہ تو بات کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور کو ثبوت دے دے، لوگوں کو بتاؤ۔ حضور نے فرمایا میرے نالین لے جاؤ، میرے جوتے لے جاؤ، یہ دکھانا کہ میں حضور کے پاس سے آؤں۔ حضور نے بتلایا، اور حضرت عمر بھی حضور کے تلاش میں تھے، کیونکہ حضور ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، کوئی راستہ بھی نہیں تھا، بس ایک جس طرح کے نیچے سے ایک پانی کا خالہ ہے اس کے نیچے سے راستہ تھا۔ تو خیر حضرت عمر سامنے سے آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا خبر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر، اور یہ جوتے کس کے؟ انہوں نے کہا یہ حضور کے جوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی ملے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک زور سے ان کو دھکا دیا، وہ رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، حضرت عمر بھی پیچھے پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تو نے اس کو کیوں مارا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بات کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے کہی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ یہ لوگوں کو بات بتلا دیں گے کہ جو بھی کلمہ پڑھ لے گا، کلمہ کا دل سے اقرار کر لے گا اس کے لیے جنت ہے، لوگ تو چھوڑ دیں گے، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ تو اسی پر آس لگائے بیٹھیں گے، اب اسی پر چل لو، بس کلمہ پڑھ لو اس کے بعد جنت ہے۔ تو حضور نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو حضور اتنا سی بات پر بھی جو بندہ بھی مشورہ دیتا اس کی بات پر عمل کر لیتے، تو جو بات بھی ماننے والی ہو تو اس پر عمل کرنے لینا چاہیے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کفار قدر کہتے ہیں، نہیں کرتے، ہم نہیں کر رہے، تو اس کی وجہ یہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے سمجھا نہیں، حالانکہ اسلام کے اندر وقت کی بہت قدر ہے۔ ایک حکایت سنا کر، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے برف والے سے سبق سیکھا۔ وہ کس طرح کہ ایک بندہ برف بیچ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ایسا سرمایہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے، میرے پاس ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہوتا جا رہا ہے، مجھ سے خرید لو۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو زندگی کا سرمایہ ہے یہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے خرید لیا ہے، ہم اگر بیچنا چاہیں تو اللہ رب العزت کو بیچ رہے ہیں، ہم اس کی ذات کو بیچنا چاہیے۔ یہ سرمایہ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، بالکل اللہ رب العزت نے خرید لیا، اللہ رب العزت نے اس کا ریٹ لگا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان کی مالوں اور جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ بہت سستا سودا ہے، بہت ہمارے لیے فائدہ مند سودا ہے اور ہمارے لیے نفع بخش سودا ہے۔ ہم اگر سودا کرنا چاہیں، ہمارے پاس زندگی کا وقت بہت کم ہے، اس زندگی کو کام کے اندر لگائیں، اپنی اس برف کو، ایک کھرنے والی جو زندگی ہے اس کو اللہ کے ہاں فروخت کریں اور جنت کے بدلے میں فروخت کریں، اور بہت نفع بخش سودا ہے۔ دعا اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔